نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح کتاب العلم باب نمبر 19 حدیث نمبر 79. باب واعظ یا تعلیم کے وقت کسی ناپسندیدہ بات پر ناراضگی کا اظہار کرنا. حدیث نمبر 79. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے نماز با جماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ فلاں شخص نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا، لوگو تم دین سے نفرت دلوانے والے ہو. دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں. حدیث مدنی دور کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ اکرام موجود ہیں، ایک محفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں کہ ایک شخص باہر سے آیا اور اس نے اپنی ایک حالت کو بیان بھی کیا اور ایک طرح کا شکوہ کیا. اپنے فرض کی کوتاہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس فرض کی کوتاہی کی وجہ انڈر لائن کاز بتا کے وہ شخص جو اس فرض کی کوتاہی کا ذریعہ بن رہا تھا اس کا انڈائریکٹلی شکوہ کیا. اس شخص نے شکوہ کیا اور اس نے حالت کیا بیان کی کہ میں با جماعت نماز کی ادائیگی کر نہیں پاتا، کیونکہ اس با جماعت نماز کی امامت کروانے والا امام بہت لمبی امامت اور قیام کے اندر بہت طویل قیام کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے میں با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے یہ شخص جس نے یہ تذکرہ کیا اور اپنی حالت اظہار بیان کی، یہ شاید کوئی بیمار ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ اس کی مصروفیت ہو اور اس کے کوئی دنیاوی کام ایسے ہوں کہ وہ طویل قیام یا بہت زیادہ وقت لگانا اس کے لیے پاسبل نہ ہو. بہرحال اس نے جو بھی کیفیت بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا اور یہ کیفیت کا آپ کو علم ہوا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر بہت غصہ آیا اور آپ نے اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار بھی کیا. گویا سے جس وجہ سے یہ حدیث اس باب میں رکھی گئی ہے، اس سے پہلا اصول جو واضح طور پر اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک معلم، ایک خطیب، ایک استاد اپنے تربیت کیے جانے والے لوگوں، اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ غصہ، ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ سختی اور سرزنش کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. تربیت کے لیے، کریکشن کے لیے، اصلاح کے لیے ڈانٹنا اور غصے ہونے کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. ہمیں کچھ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا یہ اظہار جو اس موقع پر کیا، یہ کوئی عدم تحمل نہیں تھا اور کوئی کسی شکل کی بے صبری نہیں تھی، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے آپ اس عمل سے رکنے کی تاکید فرما چکے تھے. پانچ جماعت نماز کے اماموں کو نماز میں
بہت بے جا لمبی تلاوت کرنے کے عمل سے روکنے کی تاکید آپ فرما چکے تھے، اور سنت کا طریقہ بھی آپ رقم فرما چکے تھے۔ اس تاکید اور اس نمونے کے باوجود جب یہ عمل دہرایا گیا تو پھر آپ نے سختی کا معاملہ کیا۔ گویا آپ کا یہ خفگی اور ناراضگی کا اظہار کوئی عدم تحمل نہیں تھا، کہ یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہوا اور آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ معاملہ آپ پہلے منع کر چکے تھے، اور منع کیے جانے کے باوجود جب یہ کام دہرایا گیا تو پھر آپ نے سختی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ گویا یہ معلم اور استاد کا حق ہے۔ آپ کو غصہ کس بات پر آیا؟ آپ کو غصہ اس بات پر آیا کہ کسی شخص کسی ایک نماز کے امام کا اس با جماعت نماز کو لمبا کرنا کسی دوسرے شخص یعنی مقتدی کو اس کے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ با جماعت نماز مردوں کے لیے فرض ہے، اور اس امام کی نماز کی طوالت ایک مقتدی کو با جماعت نماز فرض کی ادائیگی سے رکاوٹ بن رہی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ نماز میں قیام کو لمبا کرنا، تلاوت کو لمبا کرنا پسندیدہ ہے، ایک بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن ایک خوبصورت عمل بھی اگر لوگوں کو فرائض کی کوتاہی کی طرف مائل کر رہا ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اصول کیا پتہ چل رہا ہے؟ دعوت میں، دین کے احکامات میں، دین کی عبادات میں، دعوت اور تعلیم اور تربیت کے دوران بے جا تشدد اور بے جا سختی یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہمارا دین معتدل دین ہے، دین اعتدال ہے، اور ہمارا دین توازن کو، اعتدال کو، نرمی اور سہولت جہاں میسر ہے اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے بہت سی احادیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سختی نہ کرو، نرمی کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ تو لوگوں کو اپنے تشدد کی وجہ سے دین سے متنفر کرنا، خائف کرنا، بھگا دینا اور ان کو ترک فرائض کی طرف مائل کر دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ دعوت کا طریقہ اور اسلوب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ دین اسلام ایک فرد واحد کا دین نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا دین ہے، اور اس کے احکامات سارے افراد کے لیے۔ تو گویا اس قافلے میں سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ایک دائی اور ایک مبلغ کے لیے لازم ہے۔ میں پھر دہرا رہی ہوں، لوگوں پر بے جا کی سختی کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، ان کو خوف زدہ کر کے دین کے پاس قریب آنے سے روکنا یا آئے ہوں کو بھگانا ایک دائی کے لیے شدید ناپسندیدہ ہے۔ اور اس میں مارک کر لیجئے کہ یہ بے جا کا تشدد ہے۔ صحیح اور درست احکامات کو بہر کیف منوان ویسے ہی ایک دائی اور ایک مبلغ پہنچائے گا۔ ذاتی عبادات میں اپنی فردن اپنی ذاتی عبادات میں کوئی چاہے جتنی مرضی اپنی عبادت کو طویل کرے، وہ اتنی پسندیدہ ہے، وہ اتنی افضل ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے عین مطابق ہے۔ اپنی ذاتی عبادات میں تو ہم اس کو لمبا بھی کریں، اس کو طویل بھی کریں، قیام کو بھی طویل کریں، رکوع اور سجود کو بھی لمبا کریں، یہ پسندیدہ ہوگا۔ لیکن اجتماعی عبادات میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور لوگوں کے اوپر وہ مشقت جو سب برداشت نہیں کر سکتے اس میں سب کو نہیں ڈالنا۔ یہ تو آپ کی حدیث کی تاکید اور حدیث کا نمونہ ہے۔ سنت کا رویہ بھی اس کے مطابق ہی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ طویل تلاوت کروں۔ میں نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں طویل تلاوت کروں، لیکن میں اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میں اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جماعت میں کچھ بوڑھے ضعیف بھی ہوں گے، کچھ کمزور بھی ہوں گے، کچھ بیمار بھی ہوں گے، اور کچھ بچوں والی مائیں بھی ہوں گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ، بحیثیت معلم، بحیثیت امام
کتنا خوبصورت نمونہ رقم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری بزرگوں کی عزت اور احترام اور ہمارے بچوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا. تو دیکھ لیجئے کہ ایک بعد جماعت نماز میں بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. وہ عمل نماز کا قیام اس کو لمبا کرنا وہ عمل اتنا جو پسندیدہ ہے اس میں بھی تقصیر کر دی گئی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کی کنوینئنس کو مد نظر رکھنے کے لیے. یاد رکھیے گا دعوت میں خلوص، محبت، اعتدال، حکمت اور دانائی شامل کرنی لازم ہے. جس دعوت میں اعتدال اور حکمت نہیں ہوگی وہ دعوت اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہے. اللہ ہمیں پر تاثیر پر خلوص دعوت دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کے بہترین ادب اور سلیقے ان سے بھی آراستہ فرما دے. حدیث نمبر 80. حضرت زید بن خالد الجحینی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا. گری ہوئی چیز کا مطلب یعنی کوئی چیز اگر ہم جا رہے ہیں سرے راہ جا رہے ہیں سڑک پر کسی جگہ پر ہمیں کوئی چیز گری ہوئی ملتی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں اور ہمیں نہیں پتا یہ کس کی ہے، کوئی قیمتی سی چیز ہے یا جیسی بھی ہے، گری ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بندھن، اس کے برتن یا تھیلی کی پہچان رکھو اور 1 سال تک لوگوں میں اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس سے فائدہ اٹھا اور اس دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے. پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئی، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. راوی کو شک ہے اور فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا غرض؟ اس کی مشق، اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور جب درخت سے چرے گا تو اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے. پھر اس شخص نے پوچھا اچھا گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے یا تمہارے اصل بھائی یعنی اس کے مالک کے لیے یا بھیڑیے کی ہے. گویا یہ حدیث مدنی دور ہی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ کے ارد گرد لوگ تشریف فرما ہیں، سوال اور جواب کیے جا رہے ہیں، آپ باتیں بتا رہے ہیں، آپ تعلیم دے رہے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے دوران سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام کثرت سے سوال کرتے تھے. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کثرت سے سوال کیے جاتے تھے. سوال جائز بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، اور میں پھر دہرا رہی ہوں سوال اگر درست نیت، درست ارادے، اور وہ کیا ہے؟ علم کے اضافے کی نیت اور اپنے عمل کی اصلاح کی نیت سے اگر سوال کیا جائے تو وہ پسندیدہ بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، اس کی اجازت بھی دی جاتی تھی اور وہ علم کے اضافے اور عمل کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گری ہوئی چیز کے بارے میں بتایا. ایک چیز تو مجھے یہاں پہ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے، کتنی باریکی کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر ہی شعبے کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تک اس میں بیان کیے گئے. کتنا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز رستے پہ گری پڑی مل جائے اس کے بارے میں بھی انسٹرکشنز اور گائیڈنس موجود اور بڑی ڈیٹیل میں گائیڈنس اور انسٹرکشنز موجود ہیں. اللہ نے جب سورہ مائدہ میں فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین واقعی مکمل بھی کیا گیا ہے، تمام بھی کیا گیا اور یہ پرفیکٹ ہے دین. ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے، ہر سفیر، ہر پرابلم، ہر ایشو، ہر مسئلے، ہر سوال کا حل قرآن اور حدیث سے مل سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ رجوع کیا جائے اور اس کے ساتھ جڑا جائے. اللہ ہمارے تعلق بالقرآن اور حدیث میں استقامت بھی دے، اللہ ہمیں بہترین علم بھی دے، اور اللہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر زاویے میں، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر فیصلے کے وقت صرف اس قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رجوع کرنے پر جو فیصلے اور جو احکامات پتہ چلیں، اللہ شرح صدر ہو کر کھلے دل سے ان فیصلوں کو اپنا کر
اپنی زندگی کو شاہراہ صراط مستقیم والا راستہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو لہٰذا دیکھیں، چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، سڑک پر چل رہا ہے یا کسی رستے پہ چل رہا ہے اور اس کو کوئی چیز یا محفل میں ہے یا کہیں بھی ایسی جگہ کوئی چیز گری پڑی ہوئی مل جائے تو وہ کیا کرے گا۔ حدیث میں پوری کی پوری وضاحت سے گائیڈنس بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو کور ہے اس کو پہچان لے، یعنی اس کو پہچان اس لیے لے کہ ظاہر ہے اس کی تیرے پاس اتنا پہچان اور ہونی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی مالک آئے گا اور تمہیں اس کی نشانی اور اس کی علامت بتائے گا تو تمہیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور پھر کہا گیا کہ وقاءہا، واو کاف حمزہ کا مطلب ایک تو مطلب آتا ہے کہ اس کے ساتھ سہارا لینا، ٹیک لینا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا۔ وقاءہا، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کا، اور یا تھیلا اس کا، فائدہ اس کا یا تھیلا اس کا۔ ویاءہا، محفوظ کرنا اس کا یا حفاظت اس کی، اور یا برتن اس کا۔ وافاصہا، حق لینا اس کا یا غلاف اس کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھ تک اعلان کرتے رہو، مالک آئے تو اس کے حوالے کر دو۔ حدیث میں گری ہوئی چیز انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت سے اس سے ملتی جلتی حدیث آئے گی تو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن یہاں پر عمومی سا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو ایک گری پڑی چیز جس کا مالک ارد گرد موجود نہیں ہے وہ ملتی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس کو وہیں پڑا نہیں رہنے دینا، اس کو اٹھا لینا ہے۔ اس کو اٹھا لینا ہے، اس کی کورنگ، اس کی کوٹنگ، اس چیز کو پہچان لینا ہے، اس کو اچھی طرح سے اس کی شناخت، اس کے پوائنٹس آف آئیڈینٹیفیکیشنز کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 3 حروف ہیں اس کے حوالے سے 2 رویے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس کا تھیلا ہے، جس برتن میں، جس کنٹینر میں، جس بوٹل میں یا جس غلاف میں ہے اس کو محفوظ کر لینا ہے، اس کے اندر اس کو سیو کر لینا ہے۔ اور یا ان تینوں حروف سے دوسرا حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی شخص کو گری پڑی ملی ہے، جتنی دیر وہ اس کی ملکیت میں ہے اور وہ اعلان کروا رہا ہے اتنی دیر اس سے فائدہ اٹھا لینا ہے، اس کو اپنے استعمال میں لے آنا ہے، لیکن استعمال میں لاتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو لک آفٹر کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی مینٹیننس کرنی ہے، اور اس کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت، اس کی مینٹیننس کی وجہ سے جو آپ نے اس کے عوض کیا اس کے بدلے حق لے کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن استعمال کے دوران اس کو نقصان نہیں آئے گا اور وہ چیز غیر محفوظ نہیں ہوگی۔ اور پورے کا پورا سال اس گمشدہ چیز کا اعلان کرواتے رہیے، لوگوں کو پوچھتے رہیے کہ یہ ایک چیز مجھے ملی ہے، کسی کی ہے تو نہیں، اور وہ جب آنے والا آئے گا تو اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بتائے گا جس کی پہچان اس شخص نے کر رکھی ہے۔ اور جب کوئی شخص مالک اس کی ملکیت کا کہتا ہوا، دعویٰ کرتا ہوا کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ مالک اس کی چیز کا دعویٰ کرتا ہوا آئے گا تو اس کی نشانیاں اور علامتیں اگر سچی بتا دے گا تو وہ شخص جس نے اس چیز کو اٹھایا ہے وہ اس کو اس کی امانت سمجھ کر اس کو واپس لوٹا دے گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو پھر اسی محفل میں سے ایک شخص نے ایک اونٹ کے بارے میں سوال کیا، گری پڑی ہوئی چیز کے بارے میں آپ نے بات بتائی تو اس شخص نے سوال کس چیز کے بارے میں کیا کہ اگر ہمیں راستے میں چلتا پھرتا ایک کھلا اونٹ مل جائے تو اس کے ساتھ ہم معاملہ کیا کریں گے؟ اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ کتاب میں کیوں رکھا گیا؟ اس باب میں رکھا گیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ معلم کسی ناپسندیدہ شاگردوں کے یا حاضرین محفل کے کسی ناپسندیدہ رویے پر خفگی کا اظہار کر سکتا ہے، اور اگر سوال بیکار، لا یعنی اور سینس لیس سوال ہو، بغیر سوچے سمجھے سوال کیے جائیں اور لا یعنی سوال کیے جائیں تو یہ سوال پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسے غیر سنجیدہ لا یعنی سوالوں پر معلم یا خطیب خفگی یا ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے سوال کی نوعیت کو پرکھنا اور جانچنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال پسند نہیں آیا، اور آپ نے کہا کہ تمہیں اونٹ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟
کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اونٹ کے معدے میں اور اس کے مشک بالکل مشک کی طرح ہے، وہ اونٹ پانی پیتا ہے تو کتنے دن وہ آرام سے پانی پیے بغیر گزار سکتا ہے. اور وہ جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی کوہان میں اتنی چربی ہوتی ہے کہ اس کو وہاں پہ ریزرو کر لیتا ہے. تو اونٹ تو اس کو تو صحرا کا وہ شپ آف دا ڈیزرٹ کہتے ہیں. یہ کئی دن اور کئی ہفتے پانی پیے بغیر اور کھانا کھائے بغیر گزارا کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سیلف سفیشینٹ ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، تمہیں پکڑ کے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنے مالک کے پاس نہیں بھی پہنچا تو وہ چرے گا، کھائے گا، پیے گا اور وہ حفاظت سے رہے گا. تمہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. اور پھر اس کو اپنا راستہ خود ہی پتہ ہے، وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا. گویا ایسے اونٹ کو پکڑنے سے آپ نے منع کیا. پھر اس محفل میں اس شخص نے اگلا سوال کیا کہ اگر کوئی چلتی پھرتی آزاد سی بے مالک بکری مل جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا کہ بکری کا معاملہ یہ ہے کہ بکری کو کیا، اس کو گھاس، پانی، چارے وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور پھر وہ محفوظ بھی نہیں ہوتی. ایسی بکری کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو عین امکان ہے کہ بھیڑیا وغیرہ اس کو نقصان پہنچا دے گا. تو بکری کو بچا کر سنبھال کر اپنے پاس رکھنے کی تعلیم دے دی، آپ نے سکھا دیا. اونٹ کو چھوڑ دینے کی تاکید اور گری پڑی چیز کے آداب سکھا دیے. گویا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات بہت باریک بینی سے زندگی کے ہر شعبے کی انسٹرکشنز بھی دیتی ہیں. اور دوسری بات، جب تبلیغ اور اشاعت ہو تو دین کو باریکی سے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور تیسری بات، دین کے احکامات ویسے کے ویسے پہنچانے ہیں جیسے پہنچائے گئے ہیں. ہر معاملے کی تہہ تک جا کے باریکی تک من و انجو جیسے احکامات شریعت کے ہیں ان کو ویسے کا ویسا ہی پہنچانا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں علم اتنے جامعیت سے عطا فرما، اور اللہ اتنی امانت کے اور اتنی صداقت کے ساتھ یہ علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. حدیث نمبر 81. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے مزاج کے خلاف تھیں. جب اس قسم کے سوالات کا آپ کے سامنے تکرار کیا گیا تو آپ کو غصہ آ گیا. یہ تینوں احادیث اس باب میں اسی حوالے سے رکھی گئی ہیں، سوالوں کے حوالے سے اور سوال کے بعد معلم کے رویے کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا اچھا جو چاہے مجھ سے پوچھو. اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. پھر دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. گویا وہی محفل ہے اور آپ کی محفل میں کثرت سوالات کی جاری ہو گئی. ہم نے پچھلی کتنی احادیث میں یہ معاملہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تھا تو آپ تحمل سے سب سوالوں کا جواب دیتے تھے، لیکن وہ جتنے بھی سوالوں کا تذکرہ آیا وہ سوال بیکار اور لا یعنی نہیں تھے. یہاں پر سوال کیسے ہیں؟ بیکار، لا یعنی، مومل، بے مقصد سوالات. اصول کیا پتہ چل رہا ہے؟ سوال کرنے والے کو سوال کرنے سے پہلے، طالب علم کو، تلامذہ کو سوال کرنے سے پہلے اپنی سوال کی نوعیت، اس کی حقیقت کو پرکھنا چاہیے. بیکار، لا یعنی، مومل، فضول، بے مقصد سوالوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب کسی معلم سے ایسے سوال پوچھے جائیں تو اس کو خفگی اور ناراضگی کی اجازت موجود ہے. اتنے سوالوں کی بوچھاڑ سب بیکار لا یعنی سوال تھے. آپ نے غصے کے باوجود غصے کا اظہار آپ کے چہرے سر تو ہوا لیکن آپ نے ان کو روکا نہیں. حضرت عمر اس محفل میں سب سے زیادہ معاملہ فہم، سب سے زیادہ زیرک اور سب سے زیادہ پرسیپٹیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی بہت زیادہ قریب سے آشنا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب غصے کے اثرات اور ناپسندیدگی کے اظہار دیکھا، آپ کو ان سوالوں کی کراہت محسوس ہوئی
تو حضرت عمر نے اس پر استغفار بھی کیا اور اپنے رویے سے بچنے کا طریقہ اختیار بھی کیا. گویا مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ بشری تقاضوں کے مطابق جب ان سے کمی اور کوتاہی کا ارتکاب ہو تو فوراً غضب الہی کے اثرات دیکھنے پر اپنا محاسبہ، اعتراف، استغفار اور اصلاح. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. باب نمبر 20. خوب بات سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 دفعہ دہرانا. حدیث نمبر 82. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 دفعہ سلام بھی فرماتے تھے. گویا اس حدیث میں راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور تزکیے کے 2 طریقے بتا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم صرف تعلیم ہی نہیں، عملی طریقے سے بھی تربیت اور تزکیہ فرماتے ہوئے حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں. آپ کی تعلیم کا ایک آلہ اور ایک ٹول، پیچھے ہم نے بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بہت سے آلات اور بہت سے ایفیکٹو ٹولز کا تذکرہ کیا تھا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ اور آپ کے خطبوں کا ایک اور ٹول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو اپنے خطبے یا اپنی تعلیم کی نشست میں بات کو دہراتے تھے. کون سی بات کو دہراتے تھے؟ وہ بات جو مشکل ہوتی تھی، وہ بات جو اہم ہوتی تھی، یا جو بات بس اوقات محفل میں انہیں لگتا تھا کہ حاضرین محفل کو ایک بار سمجھانے پر سمجھ نہیں آئی. اہم بات، مشکل بات، اور یا وہ محفل میں جو بات نہ سمجھ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے تھے. آپ کے دہرانے کا مقصد کہ بات سمجھ آ جائے، بات واضح ہو جائے، وہ حکم یا وہ بات راسخ ہو جائے، جم جائے، سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے، جم جائے، راسخ ہو جائے، یاد رہ جائے. اور پھر آپ دہراتے اس وجہ سے بھی تھے کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے. آپ دیکھیں ایک بات کو جب بار بار بتایا جاتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ خود ہی نہیں پتا چل جاتا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے بھی بات دہراتے تھے کہ اس بات کی یا اس حکم کی اہمیت واضح ہو جائے. اور پھر بسا اوقات آپ کے دہرانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ سب سن لیں. بسا اوقات ایک دفعہ سنانے پر کچھ لوگ سنتے نہیں، کچھ اس کو رجسٹر نہیں کر پاتے، کیونکہ محفل میں سب ذہنی حالت سماعت سب کی برابر نہیں ہوتی نا. آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اسٹوڈنٹس کچھ جلدی لکھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں لکھ پاتے. تو اس چیز کو بھی انشور کرنے کے لیے کہ سب سن لیں، آپ بات کو دہراتے تھے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں بہت سی نشستوں پر یہ دہرانے کا طریقہ اپنایا. مثلا اس دن ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا تھا خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے، خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے، خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے، تاکہ سب سن لے. اور ہم پر یہ حدیث سننے کے بعد تاثر کیا ہے؟ وضو کی تکمیل کی اہمیت کا احساس کیا خیال ہو نہیں جاتا؟ تو آپ بات اس لیے بھی دہراتے تھے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ شرح صدر ہو جائے، ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہ چیز بہت اہم ہے. ایک اور موقع پر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں راوی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. میں حدیث پھر دہرا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ اور 2 گناہ آپ نے پہلے کون سے بتائے؟ شرک اور والدین کی نافرما برداری. اور راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. کوئی ایسے کیا پتا چل رہا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا ناپسندیدہ ہے اور اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے. آپ کے نزدیک پریفرنس اور پرائرٹی اور اہمیت واضح ہوتی ہے. اور ایک نہیں اور بہت سی احادیث میں جیسے وفات سے پہلے آپ بار بار دہرا رہے ہیں نماز اور غلام، نماز اور غلام، نماز اور غلام. کیا میسج پہنچتا ہے امت کو؟ یہی میسج پہنچتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا پیغام اور اس کی امپورٹنس. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خاک آلود ہو شخص کی ناک، خاک آلود ہو شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے حق میں یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ایک یا دونوں بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بن جاتا. تو لہٰذا صرف خطبوں میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی کچھ دعاؤں کو دہراتے ہوئے نظر آتے. وہ دعا جو آپ کو جس کی زیادہ طلب تھی، جو آپ کو زیادہ خواہش تھی، جو زیادہ ضروری ہوتی تھی، یا جو زیادہ کثرت سے سکھانی مقصود تھی امت کو، آپ نے ان دعاؤں کو 3 دفعہ اپنی دعاؤں میں دہرایا. اور یہ دہرانا صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا کہ آپ اپنی نماز میں دعاؤں کو دہراتے تھے؟ یہ رویہ با آواز بلند کیا جاتا تھا. گویا با آواز بلند یا اجتماعی طور پر دعائیں مانگنا بھی کچھ موقعوں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مثلا دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں انسٹرکشنز موجود ہیں. آپ نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرے گا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، مصنوع قرآن کی دعا ہے نا. حضرت آسیہ نے جب ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اس وقت یہ دعا کی تھی. جو شخص 3 دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرے گا، اسپیسیفکلی یہ نہیں، اٹ کین بی اینی ادر تھنگ آلسو. جنت کے اصول کی کوئی اور مصنوع دعا بھی ہو سکتی ہے اور یہ قرآنی دعا بھی ہو سکتی ہے. جو شخص 3 دفعہ جنت کے حصول یا جنت میں داخلے کی دعا کرے گا، قیامت کے دن وہ جنت اس کے حق میں سفارش کرے گی. اسی طرح آپ نے حدیث میں فرمایا جو شخص 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرے گا، قیامت کے دن جہنم اس کے حق میں سفارش یا جھگڑا کرے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور یہ دعاؤں کو دہرانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صبح و شام کے اذکار میں بھی سکھایا. صبح و شام کے اذکار میں حفاظت کی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، ان کا 3 دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر دوسری حفاظت کی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پڑھنا. اور یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اسی طرح وقت میں برکت کے لیے سورہ توبہ کی آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فجر کے بعد، عصر کے بعد، صبح شام کے مسنون اذکار کے ساتھ 7 دفعہ پڑھنا وقت کی برکت کے نسخے کے طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے. اور اسی طرح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ
اللہم اجرنا من النار کا پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے. تو گویا آپ اپنے خطبات میں باتوں کو بھی دہراتے تھے، اللہ کے بندوں سے مخاطب ہو کر تعلیم کی نشستوں میں بھی بات دہراتے نظر آتے ہیں، اور اللہ سے مخاطب ہو کر دعا میں اپنی حاجتوں اور اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کو بھی دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرا طریقہ آپ کا عملی نمونہ، سلام کو 3 دفعہ دہرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی یا کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ سلام کے کلمات کو بھی 3 دفعہ دہراتے تھے. گویا خطبوں اور تعلیم میں بھی تکرار اور ریپیٹیشن، اور عمل میں بھی تکرار اور ریپیٹیشن. عمل تربیت کا نمونہ ہے، حدیث تعلیم کا ذریعہ ہے. سلام کو 3 دفعہ دہرانا 2 حقیقتوں کی وجہ سے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی کثرت سے تاکید فرماتے ہیں. کتنے حدیث مبارکہ موجود ہیں، کچھ دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو. تم میں سے کوئی شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو. تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو. کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ. جنت کے لیے ایمان، ایمان کے لیے مومنوں کی باہمی محبت، اور باہمی محبت کا نسخہ سلام کو پھیلانا. جنت میں جانے والے اعمال پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، رشتوں کو ملاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو. یہ کون کس کو کرے گا؟ مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے لیے فرمایا، سلام میں پہل کبر کو دل سے صاف کرتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دل تکبر اور غرور سے صاف ہو جائے تو کیا کیا کرو؟ حدیث سے کیا نسخہ ہے؟ سلام میں پہل کرنا. سلام میں پہل دل سے کبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے سلام میں پہل، ایک اور چیز حدیث کے الفاظ آتے ہیں، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. تو یہ 3 دفعہ سلام کرنا، سلام کی اہمیت، سلام کی پسندیدگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. اور ویسے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور شعائر اسلام بھی ہے. آپ نے صرف کثرت کی تاکید نہیں، بار بار دہرا کر اس کی تصدیق بھی کی حدیث کی. اور یہ 3 دفعہ کرنا آداب استیزان کے حوالے سے بھی ہے. استیزان کا مطلب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا. قرآن کا حکم ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرو. اور ہمیں حدیث اور قرآن دونوں کو ملا کر جب ہم استئذان کے ادب سیکھتے اور سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت 3 دفعہ مانگی جائے گی. اور ہمیں شریعت میں بتایا جاتا ہے کہ اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے کے بعد اجازت نہ دی جائے یا پلٹنے کو کہا جائے تو شریعت قرآن نے کہا ہے پھر پلٹ جاؤ. تو لہٰذا سلام 3 دفعہ دہرانے کی اب دوسری حکمت، 3 دفعہ اجازت کا لینا یا استئذان کا طریقہ قرآن کے احکامات اور ادب کے مطابق.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ 3 دفعہ سلام، آپ تو جب تشریف لے جاتے تھے اور استئذان اور اجازت کرنے کے لیے سلام دیتے تھے تو پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا جاتا تھا. وہ تو نگاہیں ویسے فرش راہ کر کے منتظر بیٹھے ہوتے تھے. لیکن ایک واقعہ بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استئذان کے اس ادب کے مطابق سلام کیا. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے بھی حریص تھے. صحابی نے کیا کیا؟ راوی بتاتے ہیں کہ صحابی اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ لگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب بالکل آہستہ آواز میں دیتے رہے. کیونکہ یہ قرآن کا بھی حکم ہے نا کہ جب تم دعا دیے جاؤ تو کیا کرو؟ اس دعا کا جواب دو، ردو ہو، اس کو لوٹاؤ، اور یا کیا کرو؟ احسن منہ، یا اس سے بہتر دعا جو ہے وہ پلٹاؤ. تو گویا سلام کا جواب دینا قرآن کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استئذان اور اجازت کے لیے جب گھر والوں پر سلام کیا تو صحابی جو ہیں وہ دروازے کے قریب آ گئے اور بالکل آہستہ سی آواز میں سلام کا جواب دیتے رہے. آپ نے اپنی سنت کے طریقے کے مطابق ایک دفعہ سلام کیا کہ پہلی اجازت تھی، دوسری دفعہ سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ سلام کیا، گھر کے صحابی نے آہستہ سے آواز میں پھر سلام کا جواب دیا، آپ نے اپنے ادب کے مطابق تیسری دفعہ سلام کیا. یہ تیسری دفعہ اجازت کا طلب کرنا تھا. تیسری دفعہ سلام کرنے کے بعد چونکہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا اور جواب آپ تک نہیں پہنچا تھا، آپ واپس پلٹ گئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دروازہ کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے آپ کو روکا اور اپنی حالت بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پہلے سوال پر میں دروازے تک پہنچ تو گیا تھا، لیکن آپ کے اس سلامتی اور رحمت اور برکتوں کی دعاؤں کا حریص بن کے آہستہ آواز میں جواب دیتا رہا تاکہ آپ بار بار میرے اور میرے اہل خانہ پر سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 دفعہ دعائیں پانے کے بعد یہ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس داخل فرمایا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے واقعات یاد رکھ کے ان کے ذریعے اپنے معاشرے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 83، باب نمبر 21، باب اپنی لونڈی اور اہل خانہ کو تعلیم دینا. حدیث نمبر 83، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو دگنا ثواب ملے گا، یعنی باقیوں کو اکیرا ان کے عمل پر اور ان کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دوسرا وہ غلام جو اللہ اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہے، اور تیسرا وہ جس کے پاس اس کی لونڈی ہو جس سے وہ تعلق قائم کرے اور پھر اسے اچھی طرح تعلیم اور ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. 3 لوگوں کے لیے دوہرا ثواب یا اجر کا وعدہ حدیث میں کیا جا رہا ہے اور اس کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. پہلا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یعنی کسی ایسے نبی کا پیروکار ہے جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، یعنی یہود اور عیسائی. یہود اور عیسائیوں میں سے وہ شخص جو پہلے اپنے نبی اور اپنی الہامی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، یعنی جب تک اگلا نبی نازل نہیں مبعوث کیا گیا اور اگلی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا رہا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیکھ کر نبوت سے سرفراز کیے گئے تو وہ قرآن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. یہ شخص دوہرے اجر کا مستحق ہے. دوہرا اجر کیوں؟ کیونکہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر عمل کرتا رہا، اور جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور الیوم اکملت لکم دینکم والا قرآن الفرقان آیا تو وہ اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا. اس کے پاس وحی اور ہدایت کا جو بھی ذریعہ پہنچا، یہ ساروں پر سمینا و اطعنا اور لبیک اللہم لبیک کا رویہ کہنے والا یہ وہی شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے.
کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان مفصل میں سے دو جز، ایمان بالرسل اور ایمان بالکتاب، جب تک مکمل نہ ہو تب تک ایمان مکمل نہیں، اور جب تک ایمان مکمل نہ ہو تب تک عمل کا اجر کا وعدہ موجود نہیں۔ عمل متقبلہ تبھی ہے جب ایمان مکمل ہے، اور ایمان مکمل تبھی ہے جب ایمان بالرسل اور ایمان بالکتاب مکمل ہے۔ ایمان بالرسل مکمل تب ہے جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں پر ایمان ہو، اور ایمان بالکتاب مکمل تب ہے جب تمام آسمانی کتابوں پر قرآن الفرقان تک ایمان مکمل ہو۔ تو لہٰذا یہ شخص دگنے اجر اور ثواب کا مستحق ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غلام، جو اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس شخص نے اپنی زندگی میں توازن اور اعتدال قائم رکھا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا یہ کیا ہے؟ یہ دگنا اجر کمائے گا۔ اہمیت پتہ چل رہی ہے حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی، اور طریقہ پتہ چل رہا ہے ان دونوں کو قائم رکھنے کا۔ دونوں کے درمیان عدل توازن قائم کرنا ضروری ہے، اور دونوں کی پابندی اور دونوں حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس میں بھی کیا بتایا گیا تھا؟ پہلے اللہ کے حقوق تھے، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق تھے۔ آیت البر میں بھی ہمیں دونوں قسم کے تصور بتائے گئے ہیں، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ تو لہٰذا یہ غلام جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق، اپنے مالک کا حق اور پھر اپنے حقیقی مالک الملک دونوں کا حق اعتدال اور توازن کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی اللہ کا وضع کردہ نظام عدل قائم رکھنے اور اس کا توازن ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی حساسیت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری آگہی کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اب تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہے اور وہ اسے تعلق قائم کرتا ہے۔ وہ تعلق جو مسلمان مردوں کو اپنی لونڈیوں سے قائم کرنے کی اجازت ہے، اسے تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع کے حوالے سے اس کی حکمت، اس پر بات انشاءاللہ آگے وضاحت سے قرآن کی تفسیر میں کسی موقع پر ضرور ہی ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آج کے دور میں غلام اور لونڈیوں کا تصور اٹھ چکا ہے، لہٰذا ان احکامات کو تعلیمی حوالوں سے تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن عملی زندگی میں ان کی اپلیکیشن اب موجود نہیں ہے۔ عملی طور پر ان کی اپلیکیشن آج ہماری زندگی میں موجود نہیں، کیونکہ اب سلیوری ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ غلام موجود ہیں اور نہ ہی لونڈیاں موجود ہیں۔ بہرحال شریعت میں ایک مسلمان مرد کو جس کے پاس ایک لونڈی موجود ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق کی اجازت ہے۔ اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شخص جس لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے بعد آزاد کر دے۔ کوئی یہاں پہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ایک گھر کے قوام کو اپنے سارے کے سارے ماتحتوں، وہ حدیث تو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر شخص، ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے۔ ہر گھر میں ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی رعیہ ہے، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک غلام اپنے آقا کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کا رائی ہے، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ مرد جو اپنے گھر کا رائی ہے، اس کو اپنی رعیت کے ساتھ کیا جانے والا ایک معاملہ کیا ہے کہ اپنے ماتحت اس گھر کے نظام کے اندر جتنے اہل خانہ اس کے ماتحت ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے۔ قوام شوہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی کو قرآن میں کہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
کہ صرف اپنی جانوں کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے۔ تو گویا اہل خانہ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا اور ان کو ادب اور سلیقے سکھانا، یہ ہر درجے کے قوام اور رائی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اور اس نسائیت کی تفسیر میں ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھا تھا کہ کسان کی طرح ایک قوام مرد کو اپنے اہل خانہ کے دلوں میں ایک اچھے ایمان کا بیج بھی ڈالنا ہے، اور ایمان کا بیج ڈالنے کے بعد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی آبیاری بھی کرنی ہے۔ قرآن، حدیث، سیرت کے واقعات اور سیرت کی تعلیمات کے ذریعے ان کو کھاد ڈال کے ان کے ذہن و ان کے دلوں کو زرخیز بھی کرنا ہے، اور پھر ان کے گندے عقیدے اور ان کی جھاڑ جھنکار، ان کی بدعتیں، ان کے شرک، ان کی بد اخلاقیاں اور ان کے برے رویوں کا تربیت اور تزکیہ کر کے ان کو کھاڑ کے نکالنا بھی ہے۔ یہی ہے نساؤکم حرث لکم۔ اسی طرح اولاد کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی چلتا ہوا کاروبار، کوئی فیکٹری، کوئی بہت بڑی کوٹھی اور جائیداد نہیں۔ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور دو بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے بتایا تھا۔ تو ایک قوام کے لیے، ایک رائی کے لیے تعلیم اور تربیت کے زیورات سے اپنے ازواج کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں کو بھی اس کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت انس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ خادم ہے۔ والدہ نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا اور درخواست کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو اپنا خادم بنا لیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اس دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا لے۔ اللہ ہم جنہیں پیش کریں تو انہیں قبول بھی فرما لے۔ اللہ انہیں اور ہمیں اپنے کام کا بھی بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم حضرت انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنی محبت کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی اگر میں گھر میں سلام کیے بغیر داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑتے، مجھے دروازے سے باہر لے جاتے اور پھر بڑی محبت سے میرے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتے، بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ پر سلام کر لیا کرو، یہ باعث برکت ہے۔ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ، خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ تربیت کرنا اپنے ماتحتوں کی، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ اسی طرح حضرت انس یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی اگر میں اپنی تھالی سے کھانا شروع کر دیتا اور میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے میرا ہاتھ پکڑ لیتے۔ مطلب ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپکار تانے تشنے انہوں نے نہیں بسم اللہ پڑھنی یاد رکھنی، ان کو نہیں کبھی یاد رہنی، نہ تانے تشنے نہیں ہے، شکوے شکایت نہیں ہے، نقص عیب نہیں چھانٹے جا رہے، محبت سے اصلاح، ترغیب اور اس چیز کی طرف دہرائی۔ انسان ہے نا، بھول گیا، بچے ہیں بھول گئے، وہ لک کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، ایک سپیس دی جا رہی ہے۔ یہ ہے تعلیم اور تربیت کا طریقہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی کھاتے سے روک دیتے اور کہتے کہ بیٹا جب کھانا کھانے لگو
تو اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اور ساتھ ہی آپ یہ بھی تاکید فرما دیتے کہ یہ باعث برکت ہے. تو لہٰذا اپنے اہل خانہ میں سب کی تعلیم کرنا، تربیت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہی اس حدیث میں آپ نے اپنی لونڈی کے لیے بھی تاکید فرمائی. دوہرا اجر اس لونڈی کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا معاملہ کرنے کے بعد اس کو آزاد کرنے کا ہے. غلام کو آزاد کرنے کی تاکید حدیث میں موجود ہے. اس کے اجر کا بھی تذکرہ حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزاد کیے جانے کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم کی آگ سے نجات یا رہائی کا وعدہ فرماتے. اس آزاد کیے جانے والے غلام کے ہاتھ کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہاتھ، اس کے پاؤں کے بدلے آزاد کرنے والے کا پاؤں، اس کے جسم اور دھڑ کے بدلے آزاد کرنے والے کا دھڑ، اس کے چہرے کے بدلے آزاد کرنے والے کے چہرے کا معاملہ. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ اجر بڑھ گیا. اور پھر آزاد کرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کو حفاظت کے حصار میں محفوظ کر دے، اس کو بیوی کا حق دے کر اس کو معاشرے میں بے راہ روی اور غلط کاموں سے بچنے کا طریقہ اس کے لیے آسان کر دے، کیونکہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو تمہارے معاشرے میں مجرد لوگ ہیں، بے نکاح لوگ ہیں، ان کا نکاح کر دیا کرو. تو لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر دینا، لونڈی کو تعلیم دینا، اس کو اسلام سکھانا، اس کو دین اسلام کے آداب سے آراستہ کرنے کے بعد، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا آمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ دیکھو ایک مومن لونڈی جو ہے وہ ایک آزاد مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے. اور یہی چیز اس حدیث میں بھی سکھائی جا رہی. باب نمبر 22، باب امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا. حدیث نمبر 84، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال تھے. آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا. تو جب آپ نے حکم دیا تو خواتین اسلام اب کیا کر رہی ہیں صحابیات؟ کوئی عورت اپنی بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی اور حضرت بلال ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے. حدیث مدنی دور کی حدیث ہے، مدنی دور کی ایک حدیث ہے، اور حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہیں. عید کی نماز پہ عورتوں کا حاضر ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق تھا. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں صحابہ اکرام کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ عیدگاہ میں اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ عید کی نماز میں شامل کرو. رمضان المبارک کے اختتام کے جو خطبے تھے، کیونکہ ظاہر عید الفطر کی نماز آنے والی ہوتی تھی، تو پیشگی کے طور پر آپ تربیت کیا کرتے تھے. اصول کیا ہے؟ کسی معاملے، کسی ہیپننگ، کسی کام، کسی عبادت کے ہونے سے پہلے اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی طرف مائل کیا جائے.
یا اس کے آنے سے پہلے غلط کام سے بچنے اور صحیح کام کرنے کی طرف پروموٹ اور کاہل کیا جائے. یہ تعلیم کا ایک لازمی اور وقت گزرنے کے بعد نہیں، وقت سے پہلے ہائی لائٹ کر دینا. صحابہ اکرام کو جب آپ یہ تاکید کرتے تو صحابہ کا طریقہ سمعنا و اطعنا. اچھا طالب علم ایسا ہی ہوتا ہے اور اچھا معلم ایسا ہی ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ صحابیات عیدگاہ کی نشست میں حاضر ہوتی تھیں. یہاں تک کہ صحابیات خود بتاتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس چادریں اور اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنی ہمسائیوں کے ساتھ اپنی وہ بڑی بڑی چادریں بانٹ لیتی تھی. اور یہاں تک کہ وہ خواتین جو حیض کی حالت میں ہوتی تھی، وہ حائضہ خواتین جو ہیں وہ ذرا الگ عیدگاہ کی نماز سے ذرا ہٹ کے رہتی تھی، لیکن وہ اجتماعی دعا میں بہرحال شامل ہوتی تھی. تو ایسا عید کی نماز کا ایک موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، محفل میں مرد اور عورتیں دونوں موجود ہیں. کیا مدینہ کے ماحول میں مرد و زن کا اختلاط نظر آتا ہے؟ ہاں جی، یہ تو نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ پسندیدہ ہے؟ یاد رکھیے گا، مرد و زن کا کھلم کھلا اختلاط پسندیدہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں، دہرا لیجیے. اس دن میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی. ایسا کھلا اختلاط، ایسی کھلی مکسنگ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہا ہے، یہ اختلاط کا طریقہ پسندیدہ نہیں. واضح حدیث موجود. حدیث کے الفاظ موجود ہیں خواتین اسلام کے لیے کہ تو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے. تو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے، تیرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تیرا جسم کسی غیر محرم کے جسم کے ساتھ مس یعنی چھو جائے یا ٹچ کر جائے. تو اختلاط، فری مکسنگ پسندیدہ نہیں ہے. پھر یہ کیا؟ عید کی نماز میں بھی خواتین اور مرد و زن موجود ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں بھی بعض جماعت نمازوں میں خواتین موجود ہوتی تھی، بلکہ آپ کی انسٹرکشنز موجود ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. ادھر مس ہونا ناپسندیدہ، اور یہاں پر عورتوں کو مسجدوں میں اور عید کی نماز میں حاضری کی رکاوٹ نہ ڈالنا اور ایک طرف اس کی حاضری کا حکم دینا. یاد رکھیے گا، مسجد نبوی میں یا عیدین کی نماز میں جہاں عورتیں، یا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور خطبوں میں جہاں پہ عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں، ان کمبائنڈ محفلوں اور جگہوں پر اختلاط اور فری مکسنگ کو روکا جاتا تھا. اس کا ادب، اس کا سلیقہ، اس کی حدود سکھائی بتائی جاتی تھی اور باقاعدہ ادب کی تربیت اہتمام کے ساتھ کروائی جاتی تھی. ایسی جگہوں پر جہاں پہ وہ کامنلی دونوں موجود تھے، وہاں پر اہتمام سے خلط ملط ہونے کے معاملے کو اوائڈ کرنے کے طریقے اہتمام سے اختیار کیے جاتے تھے. حدود، قیود، طریقے، ادب، سلیقے سکھا کر اہتمام سے اس اختلاط کو روکا جاتا تھا. آگے چلنے سے پہلے ایک عمومی سا اصول دیکھ لیجئے کہ خواتین اسلام پھر کسی مرد استاد یا معلم سے تعلیم سیکھ سکتی ہیں اجتماعی طور پر. یہ روکنے کا اہتمام سکھانے کے لیے حدود، قیود اور ادب سلیقے کیا تھے؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام جب مسجدوں میں حاضر ہوتی تھی، خاص طور پہ سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات کے نزول کے بعد، تو مدینہ کی خواتین کا حلیہ حضرت عائشہ کا قول ہے کأنہن غرابن، وہ ایسے آتی تھی جیسے بڑے بڑے کالے کبوں کی طرح اپنی سیاہ فام چادروں میں لپٹی لپٹائی. یہ ادب تھا، یہ سلیقہ تھا، یہ حدود تھی، یہ قیود تھی، یہ انداز سکھا دیے گئے تھے. محفلوں میں جانا ہے برحق ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، عبادات کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اجتماعی دعاؤں کی برکتیں سمیٹنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن تمہارا ایک ڈریس کوڈ ہوگا.
حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک خاتون کو مسجد سے پلٹتے ہوئے دیکھا اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی. یہ ایتھکس تھے جو سکھائے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر فرمایا اے خدائے جبار کی بندی، کیا تم مسجد سے آ رہی ہے؟ اس خاتون نے خوشبو لگا رکھی. حضرت ابو ہریرہ نے اس خوشبو کو محسوس کیا اور اسے پوچھا خدائے جبار کی بندی، کیا تم مسجد سے آ رہی ہے؟ کیا میں تجھے اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دوں کہ آپ نے فرمایا وہ عورت جو خوشبو لگا کر جاتی ہے، خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر پلٹ کے غسل جنابت نہ کر لے. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ویسی ہے، یعنی آپ نے اس کو شدید ناپسند. یہ ایتھک سکھائے گئے تھے. اپنے لباس و تقوی اور اپنے پردوں کے ساتھ نکلو گی اور پردوں کے اندر بھی پوشیدہ زینتوں کو بھی چھپا کے نکلو گی. ان عورتوں کو سکھا دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لینا اور پھر صرف ان لپٹی لپٹائی بغیر اپنی پوشیدہ زینتوں کو اظہار کیے جانے والی خواتین اسلام جب معاشرے میں نکلی ہیں، اس معاشرے میں بھی ان مردوں کو بھی سکھا دیا گیا وَاغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، دیکھو تم بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لو. وہ خواتین اسلام کو ڈریس کوڈ، اپنا طریقہ چلنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، بولنے کا طریقہ ان کو سکھا دیا گیا، اور on top of that ان مردوں کو بھی سکھا دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لینا. آپ نے فرمایا، حضرت علی کو تاکید فرمائی، علی لَقَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَقَ الْأُخْرَى، تیرے لیے پہلی نظر تو جائز ہے، تیرے لیے دوسری نظر جائز نہیں ہے. اور پھر آپ نے وہ حدیث میں وہ بھی الفاظ موجود ہیں نا، جو اللہ کے تقوی کی خاطر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کی عبادات میں حلاوت اور لطف عطا فرما دیتا ہے. گھروں سے نکلنے کا طریقہ دونوں کو سکھایا گیا، ضبط نفس کا پابند دونوں کو کیا گیا، اس کے بیونڈ اہتمام موجود تھا. مثلا آپ دیکھیں کہ اس دور میں صحابہ، انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے اور آپ کو زیادہ وضاحت سے پتہ چلے گا کہ اس دور میں صحابہ اکرام، ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے ہوتے تھے، لباس بہت تھوڑا ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ مفلسی اور فقر فاقہ تھا نا. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کسی کے سامنے کسی کا ستر نہ کھل جائے، خواتین اسلام جو پچھلے صفوں میں ہوتی تھی ان کو یہ طریقہ سکھا دیا جاتا تھا کہ جب مرد سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے تو اس کے کچھ دیر بعد خواتین کو کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد وہ سجدے سے سر اٹھائیں گی. اور اسی طرح مردوں کو یہ سکھا دیا گیا تھا کہ مسجد نبوی میں جب نماز با جماعت کا اختتام ہوتا ہے تو پہلے خواتین اسلام کو دروازے سے نکل جانے کا حکم تھا. خواتین پہلے نکلتی تھی اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہمارے نکلنے کے اتنی دیر بعد مرد مسجد نبوی سے نکلتے تھے کہ ہم اپنے گھروں کے آدھے رستے کو پہنچ چکی ہوتی تھی. یعنی اس مسجد نبوی میں بھی مردوں کو یہ سکھا دیا گیا کہ پچھلی صفیں عورتوں کی ہیں، یہ پہلے نکل جائیں گی اور نکلنے کے بعد کافی دیر کے بعد تم نکلو گے. کس چیز کو انشور کروایا جا رہا ہے، کس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ محفل میں اور مجلس میں تو اکٹھے حاضر ہوگے لیکن اختلاط نہیں ہوگا. عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے تو عورتوں کو محروم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان پاکیزہ ماحولوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جو عید کی نماز ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبوی کے صحن میں جو امامت ہو رہی ہے، اس میں کتنی تربیت اور تزکیہ کا ماحول ہوگا، اس کے اندر گندی نگاہوں کے امکانات کتنے کم ہوں گے، لیکن اس میں بھی اختلاط کو روکا جا رہا ہے. مردوں کو کہہ دیا جا رہا ہے کہ عورتیں نکل جائیں گی تو اس کے بعد تم بہت دیر کے بعد تم نکلو گے تاکہ مکسنگ نہ ہو جائے. وہ جو حدیث کے الفاظ ہے نا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کی گردش اور اس کے وسوسوں سے بچانے کے لیے ہر اہتمام کرنا لازم ہے. لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ شریعت جو سکھاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. وہ شریعت، ہماری شریعت جو سکھاتی ہے اہتمام اور لزوم کے ساتھ کہ اختلاط کو کس حد تک روکنا ہے اور کن کا روکا جا رہا ہے، ان صحابہ اور صحابیات کا جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ موجود ہیں.
ان کا اختلاط بھی جس محفل میں روکا جا رہا ہے، اور محفل بھی کون سی ہے، ٹھکانہ بھی کون سا ہے، امامت بھی کس کی ہے، اس محفل میں بھی روکا جا رہا ہے. جو امت کا حال کیا ہے، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ مکسڈ گیدرنگز کی جاتی ہیں، پورے بھرپور اہتمام کے ساتھ مکسڈ گیدرنگز کی جاتی ہیں. مکسڈ گیدرنگز نہ کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا محفل کا. کسی کی شادی مکسڈ گیدرنگ کی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں طالبان کی شادی تھی. پیمانے دیکھیں کتنے بدل گئے، رنگ بدل گئے، ماحول بدل گیا، سوچیں بدل گئیں، پرائرٹیز بدل گئی. لوگ بور ہو جاتے ہیں ان شادیوں پہ جن میں مکسڈ کراؤڈ اور مکسڈ گیدرنگ نہیں ہوتی. حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ایک مرد اس چیز کو پر خوش ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور دیکھے، اور ایک خاتون خوش ہو کیسے سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور کو دیکھے. لیکن آج ترجیحات، سوچیں، پیمانے کس قدر بدل گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی اشاعت کے ذریعے دلوں کو، سوچوں کو، پیمانوں کو اور ترجیحات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اچھا جی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ کو اس بات کا فکر لاحق ہوا. ظاہر زمانے میں ساؤنڈ سسٹمز تو نہیں تھے نا. آج تو ہمارے بہترین آڈیو سسٹمز ہیں اور دور دور تک آواز بڑی بڑی محفلوں میں، لیکن اس دور میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خواتین اسلام کی نشست پیچھے ہوا کرتی تھی اور صحابہ کرام آگے ہوتے تھے اور ان کے درمیان ہلکا سا فرق بھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا امکان اور فکر لاحق ہوا کہ شاید خواتین تک یہ درس نہیں پہنچا، یہ جو تعلیم اور یہ جو خطبہ دیا گیا یہ خواتین تک نہیں پہنچا. آگے چلنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر رویہ کیا ہے، کس قدر خواہش ہے، کس قدر طلب ہے، کس قدر آرزو ہے سننے اور سنانے کی، بات کو سب تک پہنچانے کی. فکر تبھی ہوتی ہے جب دل میں آرزو ہو. فکر کا پیمانہ کسی کی آرزو اور کسی کی خواہش پر ہے. جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، کسی چیز کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اور وہ تمنا پوری نہ ہو، فکر تبھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمانہ نظر آ رہا ہے کہ جب میں سنا رہا ہوں تو سب سن لیں، جب میں بتا رہا ہوں تو سب سیکھ لیں. بات سب تک پہنچانے کا شوق، طلب، تڑپ اور فکر نظر آ رہی. ہم سب محاسبہ کریں آج کے دور کا اور اپنا بھی. آپ کو تو مرد و زن سب کو پہنچانے کی فکر ہے. کیا آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو عورتوں ہی کو پہچاننے کی فکر ہے یا مرد مردوں کو پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی کی یہ فکر ہے؟ کیا آج ہماری آرزویں ہیں؟ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. جانتی ہوں میں جو وہ میں اوروں کو بھی بتا دوں. جو دوا اور شفا کے نسخے مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں بیماروں تک پہنچا دوں. کیا یہ طلب اور تڑپ ہے؟ کیا نہ پہنچانے پر فکر ہے؟ پھر جب آپ کو اس چیز کی فکر ہوئی اور پریشانی ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ نہیں پہنچے، یہ سوچ آیا کہ شاید نہیں پہنچی، تو کیا بے حسی سے گزر گئے؟ اچھا نہیں پہنچی تو نہ پہنچے. نہیں، جب یہ خیال آیا، جب یہ سوچ آئی کہ شاید کچھ تک نہیں پہنچا، تو بے حسی سے گزر نہیں گئے، اس کا تدارک کیا، اس کو دہرایا، پھر پہنچے اور پھر سنایا. اللہ اس اہتمام سے، اس لزوم سے، اس شوق اور شغف سے، اس تڑپ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ دعوت اور تبلیغ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ نعمت جو تو نے ہم تک پہنچائی، اللہ اس نعمت کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواتین اسلام کے پاس پہنچے. گویا یہاں سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ خواتین اجتماعی محفل میں ایک مرد معلم سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ان کو بات بتائی اور ان کو تعلیم دی. اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی، یہ وہ حدیث ہے جو ہم نے اس دن بھی پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج مجھے جہنم کا نظارہ دکھایا گیا اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. حدیث کو ذہنوں میں دہرائیے. پوچھا گیا کہ عورتوں کی کثرت کیوں دیکھی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ دو کام کرتی ہیں، ایک تو وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور دوسرا وہ ناشکری کرتی ہیں. اور پھر پوچھا گیا کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں.
تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث سنانے کے بعد آپ نے خواتین اسلام کو یہ نصیحت کی کہ وہ صدقہ کریں. گویا آپ کون ہیں؟ بشیرا و نذیرا. جہاں آپ ایک کام سے متنبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک کام سے روکنے کی طرف مائل کر رہے ہیں، ڈونٹ بتا رہے ہیں، تو ساتھ آپ اپنی تعلیم میں ڈو بھی بتا رہے ہیں. آپ نے خواتین اسلام کو ناشکری سے، لان تان سے بچنے کی تاکید کی اس حدیث میں، اس کی طرف مائل کیا، متنبہ کیا اس کے انجام سے، اور ساتھ اس سے روکنے کی طرف مائل کرنے کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ طریقہ ساتھ بتا دیا کہ اس کے بھیانک اور گھنونے انجام اگر تم کرتی رہی ہو سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ صدقہ کرو. آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ اور دعوت کا طریقہ جہاں نہیں بتائی جائے وہاں امر بتایا جائے گا، جہاں ڈونٹ بتایا گیا وہاں ڈو بتایا جائے گا، جہاں کسی چیز سے متنبہ کیا گیا وہاں اس کے حل اور اس کی بخشش کا طریقہ سکھایا جائے گا. یہی قرآن کا طریقہ ہے اور یہی آپ کی تعلیم کا طریقہ بھی. اور یاد رکھیے گا یہ ایفیکٹو طریقہ ہے. اپنے گناہوں کے پکڑ پر مایوسی اور نا امیدی دلانے کے بجائے بخشش کا وعدہ اور امید دلانا دعوت کا بہت ایفیکٹو طریقہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا میسج ایک دائی کو دینا ضروری ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا یہ دائی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے. آپ نے ناشکری سے اور تان تشنے سے بچنے اور تان تشنے اور ناشکری کے گناہ کے استغفار کے لیے آپ نے صدقے کی تاکید کی. کیوں؟ کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ حدیث میں پتہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، کیونکہ وہاں پہ تاکید کی گئی اور بتایا گیا تھا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے دیکھی. تو اب جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جہنم کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو جہاں جہنم کی آگ کی وعید بتائی وہاں اس جہنم کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. اچھا، اس کے بعد اچھی طالبات کا طریقہ بھی سیکھیے. جب آپ نے اپنی نشست کو برخاست ہونے کے بعد ان صحابیات کے ساتھ اتنے اہتمام، فکر اور کوشش کے ساتھ پھر سے خطبہ دیا، پھر سے تربیت اور تزکیہ کیا، پھر سے ان کو ڈوز اور ڈونٹس بتائے، تو صحابیات کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں ایسی اچھی طالبات بنا دے. ادھر سنایا گیا بشیرا و نذیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور تنبیہ سے بچنے کا حل سکھایا. تو صحابیات کیا کہتی ہیں؟ کیا رویہ ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگے. صحابہ اور صحابیات کا طریقہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد صرف لرزتے نہیں تھے، صرف پرسرور ہو کے جھومتے نہیں تھے، صرف وقتی طور پر خوفزدہ ہو کر روتے نہیں تھے، بلکہ عملی تھے. عملی تھے یہ صحابہ. جب یہ وعید بتا کے اصلاح کا طریقہ بتایا گیا تو صحابیات اندھی بیری ہو کر نہیں گرتی. سمم بکمم عمیٌ فہم لا یعقلون کا طریقہ نہیں ہے. ادھر تنبیہ کی گئی، ادھر اصلاح کا طریقہ بتایا گیا تو صحابیات کیا کر رہی ہیں؟ اپنا محاسبہ، کہیں میں لان تان تو نہیں کرتی، کہیں میں ناشکری تو نہیں کرتی. فوری محاسبہ. محاسبے کے بعد کمیوں کوتاہیوں پر لم یصروا علیہا، اپنی کمیوں کوتاہیوں پر کور نہیں کر رہی، جسٹیفائی نہیں کر رہی، اصرار نہیں کر رہی. کیا کر رہی ہیں؟ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر رہی ہیں. اعتراف خطا ندامت کے ساتھ استغفار، اور استغفار کی دعا کی قبولیت کے لیے صدقہ. عملی ہے صحابہ اور صحابیات. اللہ ہمیں عملی طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عالم قرآن عالم حدیث بنا، اللہ عامل قرآن اور عامل حدیث بھی بنا. ادھر سنتی ہیں، سننے کے بعد اپنا محاسبہ کر کے، اپنے رویوں کو پرکھ کے، اعتراف خطا کر کے، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم،
جب اپنی کسی غلط بات، اپنے کسی ظلم کا اعتراف کرتی ہیں تو پھر اس پر کیا کر رہی ہیں؟ اس پہ جمتی نہیں ہیں. اعتراف کرنے کے بعد فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین، کثرت سے توبہ کرنے والا بنا. اللہ توبہ کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، سب کو بخش دینا. یا ارحم الراحمین، اپنی اصلاح کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. اللہ اصلاح کر کے ہمیں ایسے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا رنگ تجھے پسند آ جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.